باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وعلی صلی اللہ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے. اس نے ہمیں در اہل بیت سے وابستہ قرار دیا ہے. اس دنیا میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائی. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. ہماری قبور کو، ہمارے مرحومین کی قبور کو ان کی زیارتوں نورانیتوں سے منور فرمائے. میدان حشر میں ان کی شفاعت، ان کا سایہ رحمت نصیب فرمائے. آخرت کے تمام مراحل میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی صلی اللہ محمد علی محمد وعجل. پروردگار عالم نے دین مبین کو دین کامل ارشاد فرمایا، اور دین کامل ہونے کے ناطے اس دین کے اندر ہماری تمام ضرورتوں کا پورا ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر یہ دین ضرورتیں پورا نہ کر سکے تو نعوذ باللہ یہ دین ناقص کہلائے گا. ضرورتوں میں اخروی ضرورتیں بھی شامل ہیں، دنیاوی ضرورتیں بھی شامل ہیں. دنیا کی بھی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو یہ دین پوری نہ کر سکے. البتہ وہ ضرورتیں جو واقعی ضرورتیں. اگر ہم نے اپنی خواہشات سے، اپنی نفسانی آرزوؤں سے، دنیا کی محبتوں کے نتیجے میں کچھ ضرورتیں مصنوعی بنا لی ہوں، وہ ضرورتیں دین پوری نہیں کرے گا. لیکن جو ہماری حقیقی ضرورتیں ہوں گی، جن کا تعلق ہمارے وجود سے ہوگا، ہماری فطرت سے ہوگا، ان تمام ضرورتوں کو یہ دین مبارک پورا کرے گا. ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سخت حالات ہیں قوم کے اعتبار سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والوں کے اعتبار سے، اس ملک کی تاریخ کے اعتبار سے، تو ان حالات میں ہر کوئی کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہے کہ کس طریقے سے حالات کا مقابلہ کیا جائے، کس طریقے سے ان مشکلات سے نپٹا جائے. اور جہاں سب لوگ سوچ رہے ہیں وہاں پر یہ موضوع بھی سامنے آ رہا ہے، وہ یہ کہ کیا دین نے اس کا کوئی حل نہیں دیا ہوگا؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ یہ کہ جو دین میرے اور آپ کی جسمانی صحت کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ مستحب اور مکروہ دیتا ہے تاکہ ہمارا جسم بیمار نہ ہو، وہ دین کہ جو ہماری معمولی ترین جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، کیا اس سماجی ضرورت کو، جس بحران سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دین نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہم سب لوگ جو دین مبین کے معتقد ہیں، وہ خود بخود اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کچھ دین کے اندر اس کا حل ہوگا. اب یہ کہ
بہت ساری چیزوں کا اجمالی علم ہمارے پاس ہوتا ہے، تفصیلی علم ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ مثلا میں اور آپ جب قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کا ترجمہ اگر عربی نہیں جانتے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عربی نہ جاننے کے باوجود ترجمے کے ذریعے سے بھی قرآن کریم کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ قرآن کریم کا علم تفصیلی ہے یا علم اجمالی ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں تفصیلاً تو پتہ نہیں چلتا ہوگا، لیکن اجمالاً ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہوگا۔ تو اب اس کو ہم علم اجمالی تعبیر کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی اتنی معرفت کے نتیجے میں ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دین نے حل نہ دیا ہو، لیکن ہاں علم تفصیلی کہ وہ حل کیا ہے اور اس حل پہ کیسے ہم عمل درآمد کر سکیں گے، اس کا ہمارے پاس زیادہ علم نہیں ہے۔ تو ہم چند منٹس میں کوشش کریں گے کہ اجمالی طور پر ہی صحیح کم سے کم اس موضوع کا جائزہ لے لیا جائے کہ یہ کام قرآن کریم کی روشنی میں انجام کیسے پاتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد علی محمد عجل۔ جب جیسے ہی ہم قرآن کریم کے حوالے سے اس موضوع کی طرف آتے ہیں تو پھر خود بخود ایک اور موضوع ہے جس پر ہماری توجہ ہو جانی چاہیے اور وہ پس پردہ ہو ہی جاتی ہے، وہ یہ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ دعاؤں کے ذریعے سے معاشرے کو تبدیل کر لیا جائے؟ مثال کے طور پر ہم اور آپ اس وقت کسی مشکل کے اندر مبتلا ہیں، تو ہم لوگوں کو ریکمینڈ کریں کہ اگر وہ فلاں دعا فلاں وقت پر اتنی تعداد میں پڑھ لیں تو مشکل حل ہو جائے گی۔ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا اس طرح سے معاشرے کی مشکل حل کی جا سکے؟ تو مثال کے طور پر ہم یہ سوچیں کہ اگر ایسا ہوتا تو جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس سے زیادہ سخت حالات سے اہل بیت کے چاہنے والے ان کے زمانے میں بھی گزرے تھے، تو کیا انہوں نے ان کو وہ دعا تعلیم نہیں کی ہوگی؟ مثال کے طور پر میں یہ سوچوں کہ اگر سب لوگ فلاں سورہ مبارکہ پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں پھر کوئی بلا نازل نہیں ہوگی، تو پھر وہ سورہ مبارکہ اتنی پابندی سے مثال کے طور پر حجاج بن یوسف کے دور میں کیوں نہیں پڑھ لی تھی؟ اس سے تو سخت تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے پھر۔ یعنی اپنے طور پر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی تشیع کی شیعت کی صرف 200 سال کی تاریخ دیکھے، 200 سال بھی میں تھوڑا سا زیادہ کر کے کہہ گیا آپ کی خدمت میں، 250 سال کی تاریخ بھی دیکھے، 25 ہجرہ کے بعد سے شروع کر لیجئے 200 ہجرہ تک لے جائیے، تو وہ مظلومیت آپ کو نظر آئے گی جس کے مقابلے میں یہ تو اس کا شیر بھی نہیں ہے پھر، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے پھر۔ اچھا ہم لوگ اسی پر اتنے مشکل میں مبتلا ہیں، تو جب وہ مصیبتیں آئی تھیں تو کیا ان لوگوں کو مصیبت احساس نہیں ہوئی ہوگی؟ یقیناً احساس ہوئی ہوگی۔ تو انہوں نے اہل بیت سے نہیں پوچھا ہوگا کہ مشکل کا حل کیا ہے، یقیناً پوچھا ہوگا۔ تو اگر چند دعاؤں سے ہو رہا ہوتا تو اس وقت لوگوں نے حل کیوں نہیں کیا تھا؟ اگر چند سوروں سے اس نے ہو جانا ہوتا تو وہ کیا کیوں نہیں تھا پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات میں کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو کسی کلام کو مکرر دہرانے سے کچھ اثرات دیتا ہے، لیکن معاشرہ تبدیل ہونا یہ صرف دعاؤں سے ممکن نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ عمل میں بھی سامنے آنا ہوگا۔ عمل میں کیا سامنے آنا ہوگا تھوڑا سا اس کے اوپر تبصرہ کر لیتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد علی محمد عجل۔ برابر کے ہال میں ظاہر ہے کہ مجلس شروع ہونے والی ہے، تو ہم کوشش کریں گے حتی الامکان اس کو اختصار سے رکھیں اور وہ مجلس آپ اس میں شرکت فرما سکیں انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد دین مبین کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ دین کی تعلیمات کو بہت سارے لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہ اپنے طور پر یہ سوال کرتے ہیں اس میں مشکل کیا ہے؟ آپ مثال کے طور پر سورہ اخلاص کو پڑھیے، اور اگر میں اردو میں اس کا ترجمہ کروں، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، سمپل۔
اور سب کے سب اسی پہ انحصار کرتے ہیں، اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک اسکالر پاکستان سے باہر سے آئے ہوئے تھے اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے سلیبس میں سورہ نور کی آیہ کریمہ ڈال دی، اللہ نور السماوات والارض، یہ آیہ کریمہ او لیول کا بچہ کیسے حل کر سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جو بچہ قل ہو اللہ حل کر سکتا ہے تو پھر یہ آیہ تو بہت ہی آسان ہے۔ بھائی قل ہو اللہ میں کون سی مشکل ہے؟ تو بہت سادہ ہے، اس میں کچھ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ بظاہر کہ بھائی کوئی مشکل ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ دین کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ دین کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ کوئی سمجھنے کو سادہ سادہ سمجھے تو اس کو لگے گا کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی گہرائی میں جائے تو وہاں فلسفی بھی مات ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ مشکل حل کیسے ہوئی؟ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس میں قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی آیتیں مثلا الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے، اس کی لمبائی کے اعتبار سے مختصر سی آیات بڑی بڑی مشکلات کو حل کر رہی ہوتی ہیں، لیکن صرف ایک مشکل ہے وہ یہ کہ قوم اس پر یقین کرے کہ یہ مشکل کا حل ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بہت سادہ سی ایکویشن بنانے کی کوشش کرتا ہوں، ایک میزان بنانے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ۔ دو جگہ پہ ہمارے ساتھ مشکل آ رہی ہے۔ ایک مشکل تو یہ آ رہی ہے کہ قانون پر ہمیں یقین کتنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قانون کا ہم پر اطلاق ہوگا کیسے، قانون کا ہم پر اطلاق ہوگا کیسے؟ قانون پہ یقین اس پہ مشکل ہے، قانون کا اطلاق اس میں مشکل ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ جو دوائی ہے نا اس میں تمہاری بیماری کا علاج ہے، تو آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ اس دوائی میں بیماری کا علاج ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو قانون پر یقین نہیں آ رہا ہے، علاج پر یقین نہیں آ رہا۔ دوسرا معاملہ یہ کہ اگر علاج پہ یقین کر بھی لیں، دوائی کھاؤں گا کیسے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ مثلا ایک ڈاکٹر نے آپ سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اگر آپ روزانہ 20 منٹ چل لیں تو آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ پہلا مرحلہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ جو کہہ رہے ہیں یہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہر روز 20 منٹ چلوں گا کیسے، امپلیمنٹ کرنے میں پرابلم۔ پہلے قانون میں مشکل، دوسرا اطلاق میں مشکل۔ اب دیکھیے ایک سادہ سی بات اگر پوچھی جائے، اگر کسی کو خدا وعدہ دے دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر اس کو دنیا سے مثال میں نزدیک سے لے کے دنیا کی مثالوں سے نزدیک لاتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد عجل فرج۔ بھائی فرض فرمائیے میرے پاس گھر بنانے کو پیسہ نہیں ہے، اور میں ایک آدمی کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ بھیا مجھے گھر بنانا ہے، اس گھر کو بنانے کے لیے مثلا مجھے 20 لاکھ روپے چاہیے، میرے پاس تو صرف 5-6 لاکھ روپے ہیں، تم مجھے دے سکتے ہو؟ اور وہ مجھ سے کہے کہ مثال کے طور پر میرے جیسا آدمی ہے، تھوڑے سے زیادہ اس کے پاس پیسے ہیں، وہ کہے کہ دیکھو ایسا ہے کہ تم شروع کرو، میں بھی کچھ نہ کچھ شرکت کر لوں گا، تو میری ہمت تھوڑی سی بندھے گی کہ ہاں بھائی کچھ نہ کچھ، اس نے جملہ بہت احتیاط سے کہا ہے، کچھ نہ کچھ میں بھی شرکت کر لوں گا، تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1-2 لاکھ تو کر ہی لے گا، صحیح ہے۔ اچھا اب اگر ایسا ہوا کہ 20 لاکھ کا گھر تھا، 5 لاکھ میں بننا تھا، اور میں ایک ایسے آدمی کے پاس گیا جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ 20-25 کروڑ تو اس کے پاس ہے، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی یہ میرا گھر بننا ہے اور تم میری مدد کر دو، اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ تم گھر شروع کرو، ہم سنبھالیں گے، ہم سنبھال لیں گے۔ اچھا اب آپ کا اطمینان بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا نا آپ کا اطمینان کہ بھائی یہ سنبھال لے گا۔ اچھا اب ایک اور فکر کرتے ہیں، وہ جو صاحب ہیں جن کے پاس آپ گئے، جن کے پاس 25 کروڑ روپے مثال کے طور پر ہیں، ان کی اپنی کمپنی بہت بڑی بڑی بلڈنگز بناتی ہے، آپ ان کے پاس گئے، کہا میں گھر بنانے والا ہوں، آپ مجھے تھوڑا سا میری مدد کر دیں گے، اور وہ کہیں گے بھیا ایسا ہے یہ نقشہ ادھر دو اور اب بھول جاؤ، اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اطمینان بڑھا یا نہیں بڑھا؟ بڑھ گیا نا۔ اگر خدا کہہ دے میں تیرے ساتھ ہوں، پھر اطمینان بڑھ رہا ہے؟
اگر کہیں پر خدا کہہ دے یہ کر لو میں تمہارے ساتھ ہوں، اب اطمینان ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اب بچا کیا ہے؟ نہ دنیا کا کوئی معاملہ کہ دنیا اس کی بنائی ہوئی، نہ آخرت کی کوئی فکر ہے، آخرت بھی اسی کے سامنے ہے۔ یہی حاکم ہے، یہی مالک ہے، یہی مشکل دیتا ہے، یہی آسانی دیتا ہے، سب کچھ یہی کرتا ہے۔ اگر وہ کہہ دے میں تمہارے ساتھ ہوں پھر کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ کیا قرآن کریم میں کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پہ خدا نے یہ کہا ہو کہ یہ کر لو میں تمہارے ساتھ ہوں؟ ہاں جی ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ اب پہلے آپ کو قانون پہ یقین کرنا پڑے گا، پھر دوسرا مرحلہ آئے گا قانون پہ عمل کیسے ہوگا۔ وہ جو قانون ہے وہ اتنا سادہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں اس کی سادگی کی وجہ سے یقین نہیں آتا کہ یہ بھی سچا ہوگا، نعوذ باللہ تعالی۔ قانون کیا ہے؟ خداوند متعال پوری تاکید اور اصرار کے ساتھ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا جو صبر کرنے والے ہیں وہ خدا کے ساتھ رہیں گے، نہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جتنی تاکیدات عربی زبان کی اس میں استعمال ہو رہی ہیں وہ بے انتہا ہیں۔ اگر میں اس جملے کو اردو میں ترجمہ کروں عربی کی تاکیدات کے ساتھ تو مجھے اردو کی ناتوانی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، قرآن کریم کی آیہ کریمہ حدیث نہیں ہے، آیہ کریمہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صرف ایک مشکل رہ گئی، صبر ہے کیا؟ میرا صبر کون سا ہوگا؟ اس میں مشکل میں پھنس گئے۔ ایک تو یہ مشکل آئی کہ یہ یقین نہیں ہو پا رہا کہ قانون اتنا سادہ ہو سکتا ہے، صرف 20 منٹ چلوں تو اتنی بڑی پرابلم جس کے حل کرنے کا خرچہ 35-40 لاکھ روپے بن رہا تھا 20 منٹ چلنے پہ حل ہو جائے گی۔ دوسرا معاملہ یہ کہ 20 منٹ چلوں کیسے؟ اور ڈاکٹر آپ سے تعجب سے پوچھے گا کہ بھیا یہ بتاؤ کہ اس سے بھی سادہ کوئی علاج ہو سکتا تھا کیا؟ اتنا تو سادہ کر دیا، اب اور کیا چاہیے تمہیں؟ تو خدا اور اس کا نظام ہم سے کہہ سکتا ہے کہ تمہیں جتنی مشکلات دی تھی اس کا حل بتایا تھا کہ صبر کر لینا، خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس سے بھی آسان کوئی حل چاہیے تھا کیا؟ کیا چاہیے تھا؟ اچھا اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، صبر کسے کہتے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم سب لوگ یہ نظریاتی باتیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے عمل کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا سخت ہوتا ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد عجل فرج۔ کسی نے کسی سے پوچھا کہ بھائی صبر کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں کوئی صابر ملا تمہیں؟ کہنے لگا ہاں ایک صابر دیکھا۔ اس نے کہا دنیا میں کوئی صابر ملا؟ اس نے کہا ایک صابر دیکھا۔ کیونکہ انسان کہیں پڑھتا ہے تو اثر کم ہوتا ہے، خود دیکھے اثر زیادہ ہوتا ہے، ورنہ سید الشہداء سے بڑا صابر کون ہوگا؟ اہل بیت سے بڑھ کے صابر کون ہوگا؟ لیکن آنکھوں سے خود دیکھ لے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تم نے کوئی صابر دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں ایک صابر دیکھا ہے۔ کہنے لگا اس کا صبر کیا تھا؟ کہنے لگا بندے خدا ایک آنکھ سے نابینا ہوا، 25 سال اس کے بعد زندہ رہا، کسی کو بتایا نہیں کہ میری ایک آنکھ نہیں ہے، اپنی مشکل کسی سے کہی نہیں، 25 سال ایک آنکھ سے اندھا تھا۔ اب آپ سوچیں ایک آدمی ایک آنکھ سے اندھا ہو تو کتنی دیر، یعنی کب نجات ملے اس سے؟ جب بھی آنکھ کھولے گا پتہ ہے ایک آنکھ سے اندھا ہوں۔ 25 سال لوگوں کے درمیان رہا، چوں کر کے نہیں دی کہ ایک آنکھ سے اندھا ہوں، نہیں بولا۔ کتنا صبر چاہیے؟ یہ ایک صابر ہے، یہ صابر ہے، یہ صابر ہے۔ کیوں صابر ہے یہ؟ اس نے سوچا اللہ نے میرے اوپر ایک مصیبت ڈالی ہے، مشکل ڈالی ہے، کیوں دوسروں سے کہوں؟ جس نے ڈالی ہے وہ جانتا ہے، کیوں دوسروں سے کہوں؟ اب تو ہو گیا نا،
میں نہیں کہہ رہا کسی کی آنکھ خراب ہو رہی ہے تو علاج نہ کرائے، نہیں، علاج تو کرائے، لیکن اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے اب اس کے بعد پہلے جو کرنا ہے کرے، بعد میں اس سے سیکھنے کے لیے جو کرنا ہے وہ بھی کرے، لیکن دوسروں کو مصیبتیں سنائے یا نہ سنائے، کرنی میں نہیں سناؤں، میں صابر بننا چاہتا ہوں۔ خدا تعالیٰ نے دو عناوین ہمارے سامنے رکھے ہیں قرآن کریم میں غور کرنے کا طریقہ میں آپ کی خدمت میں چند منٹس میں بہت تیزی سے عرض کر دوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد۔ قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ پڑھیے، دو آیہ کریمہ پڑھیے، سوچئے اس سے کوئی قانون بنتا ہے، کوئی اصول بنتا ہے جس پر میں عمل کر سکوں۔ مثلا اساتذہ جو اس فن کے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے کہ کچھ فرشتے آئے ان کے سامنے مہمان بن کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تواضع کی، وَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ، ان کے لیے گوشت لے کر آئے۔ اب یہ بہت جزئی واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے مہمانوں کے سامنے جاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ، اس سے کیا قانون بنائے؟ اب دیکھیے استاد نے کیا قانون بنایا، کہنے کا اس کا قانون یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کھانا مہمان کے پاس لے کر آؤ، مہمان کو کھانے کی طرف مت بلاؤ، کھانا مہمان کی طرف لے کر آؤ۔ چھوٹی سی ایک قانون بنانے کی کوشش کی، جاء بعجل سمین، یہ نہیں کہا مہمان سے کہا تم کھانے پہ آؤ، نہیں، وہ لے کر آئے کھانے کو، تو کہا مہمان کو کہیں اور نہیں بلاؤ، مہمان کے سامنے کھانا لے کر آؤ۔ چھوٹا سا ایک قانون نکال لیا۔ اچھا، زندگی بدلنے کے کچھ قوانین ہیں قرآن کریم میں۔ فرشتے کب نازل ہوتے ہیں مدد کے لیے؟ بعض اوقات انسان کی مشکل ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے جسے کہتے ہیں نا اب تو شہرت پہ آ گئی۔ اچھا، یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے انسان کے ساتھ، اگر شہرت پہ آ کے نہ رکے اور گزر جائے تو آسان ہوتا ہے، شہرت پہ آ کے رک جائے تو بڑا سخت ہوتا ہے۔ آئے اور گزر جائے چلو مر گیا معاملہ ختم، لیکن شہرت پہ آئے اور رک جائے اب معاملہ بہت سخت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں شہرک پہ بات آئی، تو نہیں کہتے شہرک سے گزر جائے تو آسان ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں تک آئے اب انسان چلانے لگتا ہے، اب انسان چلاتا ہے۔ اچھا، زندگی کی شہرک خطرے میں پڑے زیادہ چلاتا ہے یا عزت کی شہرک خطرے میں پڑے؟ زندگی کی شہرک خطرے میں پڑے باعزت آدمی کم چلائے گا، عزت کی رگ خطرے میں پڑے بہت چلائے گا، بہت چلائے گا۔ آپ قرآن کریم میں جگہ جگہ دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ نے اپنے انبیاء کو خطاب کر کے کہا ہے کہ ہمارے نبی کی تکذیب کی گئی، یعنی خدا جب اپنے انبیاء کی مظلومیت کو بیان کرنے لگتا ہے تو کم جگہوں پہ کہا ہے نبی قتل ہوئے، اس بات کو زیادہ اصرار کیا ہمارے نبی کی تکذیب ہوئی ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ کہتا ہے کہ جب ہمارے نبی کی تکذیب ہوئی اور انہوں نے صبر کیا تو ہم نے فرشتے نازل کر دیے۔ خدا نے قانون بنایا ہے، انفرادی سطح پر کم سے کم یہ قانون ہے، اگر آپ کی تکذیب بلا وجہ ہونے لگے حق پہ چلتے ہوئے بھی مت گھبرائیں، اس کا مطلب ہے نصرت آنے والی ہے، اس کا مطلب ہے نصرت آنے والی ہے۔ آپ حق پہ چلے، آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے، ہو جا رہی ہے، مت گھبرائیں، اس کا مطلب خوش ہو جائیں، اب نصرت آنے والی ہے۔ اللہ کا قانون یہی کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے جب ہمارے نبی کی تکذیب ہوتی ہے نا تو اور وہ صبر کر لیتے ہیں، بس پھر ہم فرشتے نازل کرتے ہیں، اب ہم فرشتے نازل کرتے ہیں۔ البتہ ایک دفعہ ہماری خواہش ہوتی ہے اللہ فرشتے نازل کرے، میدان کا پانسا بدل دے میرے حق میں۔ ایک دفعہ اللہ کا نظام ہوتا ہے، کہتا ہے فرشتے تو نازل کروں گا لیکن پانسا ویسے بدلوں گا جیسے میں چاہتا ہوں۔ شہید اول یا شہید ثانی سے ان شہداء کا بڑا مقام ہے، برابر مجلس بھی شہداء کے لیے، تمام شہداء کی بلندی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ یہ جو دو شہید اول و شہید ثانی، ان کا علماء تشیع کے اندر بہت بڑا مقام ہے۔ اگر میں بہت اور بھی زیادہ کھینچتا تو بھی برا نہیں تھا، بہت بڑا مقام۔ کم علماء کو
شہید کا ٹائٹل ملا ہے۔ اگر کسی میں علم اور تقوی انتہائی اعلیٰ پائے پر جمع ہو اور وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو، اس کو کہتے ہیں شہید۔ علماء کے درمیان تاریخ میں جو شہید کہا جاتا ہے تو 3 شرائط کے ساتھ کہا جاتا ہے: علم اعلیٰ ترین پائے کا ہو، تقوی اعلیٰ ترین سطح، اور پھر اللہ کی راہ میں مرے نہیں، مارا جائے۔ اب کہتے ہیں تاریخ تشیع میں کہ یہ شہید ہوا۔ ویسے تو ہر آدمی شہید ہے، جو حب اہل بیت میں مارا گیا، دنیا سے گیا، وہ بھی شہید ہے، لیکن شہیدوں بھی شہید بڑا مقام ہوتا ہے۔ مجاہد میں اور غازی ابو الفضل میں بڑا مقام ہوتا ہے، مقام کا تو فرق ہوتا ہے۔ شہید کم ہے، شہید اول، شہید ثانی، ان دو میں سے کسی ایک کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ شام میں اتفاقاً دونوں کے ساتھ مظلومیت ہوئی، دشمنوں نے قید کر لیا، دشمن کی قید میں تھے، زندان کے اندر تھے۔ اگلے دن بہت عجیب و غریب طریقے سے شہید ہونا تھا، ان کو معلوم تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے۔ ایک روایت موجود تھی امام کی تشریف آوری سے پہلے کے دور کے لیے، درود بھیجے گا امام کی ذات میں۔ چند سال پہلے پاکستان سے باہر کہیں پہ تھا، وہاں مجھے ایک عراقی بندہ خدا ملا، اچھا بندہ خدا تھا، سید تھا، عراقی تھا۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے 1-2 اپنے خواب سنائے مجھے۔ میں زیادہ خوابوں میں انٹرسٹ لیتا نہیں ہوں، لیکن بہرحال اس کی باتیں مجھے اچھی لگ رہی تھیں۔ تو مجھ سے اس نے کہا کہ سید تم سیریا کو کیسے دیکھ رہے ہو؟ میں کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں، شام کیا ہونے والا ہے؟ کہنے کا سید وہ روایت پڑھی ہے؟ میں نے کہا کون سی روایت؟ شام کے حالات میں بہت ساری روایتیں ہیں۔ کہنے کا تم نے وہ روایت پڑھی ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے بچے دیگوں میں ابالے جائیں گے؟ تو اس نے یاد دلایا تو میں نے کہا کہ ہاں، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ کرے اس کا مطلب کچھ اور ہو، اللہ کرے اس کا مطلب ہی کچھ اور ہو۔ یہ سب ہے دنیا کے اندر، یہ سب مسائل ہیں۔ عزیزان محترم، ہم پاکستان میں شہید دے رہے ہیں، لیکن ذرا تصور کیجئے گا ہم سے پہلے قومیں لاکھوں شہید دے چکی ہیں۔ نعوذ باللہ، میں آپ کی خدمت میں شہادت یا شہداء کے مقام کو کم کرنے کی عرض نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں، اتنی مشکل پہ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ 70 شہید ہوئے، 90 شہید ہوئے، 25 شہید ہوئے، آپ کہیں گے یہ کم ہے؟ نہیں، ہرگز کم نہیں ہے۔ ایک بندہ خدا کا خون بھی جان انسانی محترم ہے، اہل بیت کا چاہنے والا محترم ہے، اس کا مقام ہے، اس کے اندر بلندی ہے، لیکن صرف ایک بات کروں گا، حب اہل بیت کی یہ قیمت بھاری ہے کیا؟ یہ بھاری ہے کیا؟ نسلوں یہ باتیں نہیں ہوئی تھیں کہ حب اہل بیت پہ جان دینی پڑتی ہے؟ کیا ہمیشہ یہ یاد نہیں دلایا تھا امیر المومنین کا راستہ شمشیر سے زیادہ پاؤں کاٹ دیتا ہے؟ اب اس پہ تعجب کوئی کیوں کرتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا علاج نہ کریں، میں نہیں کہہ رہا مقابلہ نہ کریں، میں نہیں کہہ رہا اس کے اوپر غم نہ ہو، نہیں، غم ہو، سب کچھ ہو، ہمت کیوں کم کریں؟ یہ تو وہی ہے جس کا ہم سے وعدہ ہوا تھا قرآن کریم کی آیت کریمہ کے مطابق، یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، یہ تو وہی ہے جس کی ائمہ نے ہمیں خبر دی تھی۔ میں نہیں کہہ رہا مقابلہ نہ کریں، مقابلہ کریں، طاقت کے ساتھ کریں، جس نے بھی کیا اس سے بدلہ لینا ہوگا، لیکن میں آج صرف یہ کر رہا ہوں، اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ کیا یہ باتیں نہیں ہوئی تھیں کہ حب اہل بیت میں رہے تو قربانی دینی پڑتی ہے؟ عزیزان محترم، اللہ شاہد ہے، عراق میں ایک دور ابھی میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اسی 2003 کے بعد سے لے کے اب تک 1-2 سال ایسے گزرے ہیں، ڈیلی کا ایوریج 100 بندے تھا، ڈیلی کا ایوریج 100 بندے تھا۔ آپ جا کے اسٹیٹسٹکس دیکھ لیجئے اگر میں مبالغہ کر رہا ہوں۔ 8 سال میں ایران میں کم سے کم بھی لگاؤں نا تو 1.5-2 لاکھ بندے شہید ہوئے ہیں، 75,000 بندے ایک سال میں لگا رہے ہیں۔ کتنی مدت لگائیں، اس کو کس طریقے سے لگائیں، آپ اس کا شمار کر لیجئے کیسے ہوا ہوگا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں 75,000 لوگ مصیبت میں آئے، اس میں مجروح بھی شامل،
جو لاپتہ ہو گئے، ان کے کتنے بچے یتیم ہو گئے، کیا کچھ نہیں ہوا، کون سا گھر بچا تھا اصلا؟ ہم تھے وہاں پہ، دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا ہماری قربانی کم ہے، ہم الحمدللہ رب العالمین قربانی دے رہی ہے ہماری قوم، لیکن صرف یہ کہہ رہا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو میں یہ کہوں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے اہل بیت کا نام لیا ہے، جان دینی ہے نہیں دینی ہے؟ ہاں دینی ہے۔ کیا آسانی سے دے دوں؟ نہیں، آسانی سے نہیں دیں گے۔ ایسے نہیں کہ دشمن ہمیں آ کے مار لے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، مقابلہ کرے۔ میں ساری باتیں بار بار اس سے دہرا رہا ہوں، کوئی میری بات کا غلط مطلب نہ لے۔ مقابلہ کرو، بدلہ بھی لو، سارے کام کرو، حفاظتی تدابیر کرو، لیکن ان سب کے ساتھ اگر جان جا رہی ہے تو کیا غلط ہوا؟ کیا یہ وعدے نہیں ہوئے تھے کہ ہوگا؟ کیا امام کا انتظار نہیں کر رہے؟ کیا یہ باتیں نہیں ہوئی تھی کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے خون بہے گا؟ اب کون سی، یعنی یہ کوئی افتاد نہیں ہے، اس کے اوپر مقاومت دکھانی ہے، اس پر اپنے جذبوں کو اور لے کے آگے بڑھنا ہے، ہمت دکھانی ہے۔ اب بار بار مجھے مس انڈرسٹینڈنگز کو دور کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا جو لوگ اس کے مقابلے میں صحیح بیہیویئر نہیں دکھا رہے، میں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، جو غلط کر رہے ہیں وہ غلط کر رہا ہے، جو دشمن کے سامنے تسلیم ہو رہا ہے غلط کر رہا ہے، جو ان کی غلط باتوں کو قبول کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، ساری باتیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، عزیزان محترم، ہم ایک دین کے ماننے والے ہیں جس پہ جان دینی پڑتی ہے، اس میں جان دینی پڑتی ہے۔ ہم سے پہلے والے لوگوں نے اس سے زیادہ مصیبتیں اٹھائی ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جن کا امتحان ہی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہم ان میں سے جن کا امتحان ہو رہا ہے۔ استقامت دکھائیں گے، مقابلہ کریں گے، ٹھیک ہے، جنازے بھی اٹھائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر دین کی خاطر اٹھانا پڑے کوئی مشکل نہیں، اٹھائیں گے۔ آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں بھئی تمہارا بچہ نہیں مرا نا، تمہیں کیا پتا؟ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں تمہارا بھائی نہیں مرا، تمہیں کیا پتا؟ صحیح ہے، مجھے واقعاً مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں اس گیم کا حصہ کب ہوں، کیا مجھے دیکھ کر دین چلانا تھا؟ کربلا کیوں یاد رکھی تھی پھر؟ ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ اس پشاور کے اندر ایک بھائی تھا جو کچھ دن پہلے شہید ہوا تھا، دوسرا بھائی اس سانے کے اندر شہید ہوا۔ اس کو صبر کیسے آئے گا؟ ایک دوست نے شکارپور سے مجھے فون کیا، کہا میرا بھائی مارا گیا ہے، ہم سب راضی بے رضا ہیں لیکن دل کو سکون نہیں آ رہا، راضی بے رضا ہیں لیکن دل کو سکون نہیں آتا، کیا کریں؟ حقیقت یہ، ان سب کا کیا علاج بتانا ہے؟ ان سب کا ایک ہی علاج بتائیں گے، وہ یہ کہ ہمیں مت دیکھو، کربلا کو دیکھو، کربلا کو دیکھو۔ جان اس لیے دی ہے، اس لیے جان دے کے آگے بڑھیں۔ عزیزان محترم، ہم سے دین کچھ مطالبہ کر رہا ہے، فرشتے کب نازل ہوتے ہیں، اللہ کی نصرت کب آتی ہے، خدا متعال کب اپنے غیر معمولی غیبی طاقتوں کو کسی کی نصرت اور حمایت کے لیے میدان کے اندر لے آتا ہے، یہ سب کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اپنے اندر ہمتوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ اگر شہرک تک بھی پہنچ جائے حوصلے نہیں ہارتے، شہرک تک پہنچ کے رک بھی جائے مطمئن رہتے ہیں، کوئی نہیں، اللہ ساتھ ہے، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ مر بھی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دین کی خاطر مرے نا، حق کی خاطر مرے۔ عزیزان محترم، یہ ہم سے چاہیے اس وقت، یہ ہم سے مطالبہ ہے۔ ایک معاملہ اس قانون اور اس علاج پہ یقین ہے، دوسرا معاملہ ہے عمل میں آئے گا کیسے؟ عمل میں آئے گا کیسے؟ اتنا صبر، اتنا یقین دکھائے گا کون؟ خدا متعال نے قرآن کریم کے اندر، میں پڑھنے کا طریقہ کار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ایک دو آیتیں پڑھیں، دیکھیں اس سے میں کچھ سیکھ سکتا ہوں اپنی زندگی کے لیے، کیا اس سے کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے؟ تفسیر سے مدد لیں، کوئی تفسیر جیسے تفسیر نمونہ ہے، اچھی تفسیر ہے، یہ تفسیر ہے، اور کوئی تفسیر لے لیجئے، تھوڑا مدد دیں، قرآن کریم پہ تعامل کریں، غور و فکر کریں، قانون نکالنے کی کوشش کریں، کچھ سمجھ میں آتا ہے پھر اس پر عمل کریں، دیکھیں اثر ہوا یا نہیں ہوا۔ خدا کا دین آپ کو کچھ دے رہا ہے قرآن کریم کی روشنی میں یا نہیں دے رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ کیوں نہیں دے گا، دین سب کچھ دے گا،
اب جو دو پیرامیٹر ہیں قرآن کریم کے اندر جس پہ سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ ایک صبر ہے اور ایک تقویٰ ہے. صبر اور تقویٰ. البتہ کوئی صبر کو بزدلی نہ سمجھے، کوئی صبر کو تسلیم ہونا نہ سمجھے، کوئی صبر کو بے عملی نہ سمجھے. ان سب کے ساتھ کہ تسلیم نہ ہو، مقابلہ کرے، ہوشیاری دکھائے، ان سب کے ساتھ ایک صبر چاہیے، صبر چاہیے، اور دین کے اوپر عمل چاہیے. چاہے کوئی کچھ بھی کہے، دین پر عمل چاہیے. کہاں سے شروع کریں؟ اپنی ذاتی زندگی سے شروع کریں. اپنی ذاتی زندگی سے شروع کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں. ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، دین کا حل اگر اتنا مشکل ہوتا نا کہ پہلے اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنا ہوگا، تو پھر دین سب کے لیے نہیں ہوتا. دین پھر انہیں پی ایچ ڈی والوں کے لیے ہی ہوتا. پھر دین سب کے لیے ہونا چاہیے. اگر دین سب کے لیے ہے تو سب نے تو پی ایچ ڈی نہیں کیا ہوا، تو پھر دین ان کے کیسے کام آئے گا؟ تو دین یہ کہتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سے سیکھو، عمل کرو. چھوٹی چھوٹی باتیں عمل کرو. مثلا دین کہتا ہے جھوٹ مت بولو، سچے بنو. دین کہتا ہے صبر کرنا سیکھو. دین کہتا ہے موت کا خوف دلوں سے نکالو. دین کہتا ہے آخرت کی طرف دیکھو. دین کہتا ہے اپنے دشمن سے ڈرو نہیں. یہ سادہ ترین باتیں ہیں جو بچپنے سے ہم نے دین کے بارے میں سنی ہے، عمل میں لائیں تاکہ دین اثر دے. دین سب سے بڑھ کر کیا دے؟ عزت دے. دین عزت دینے آیا ہے. یقین فرمائیں، جو مجھے ابھی تک بات سمجھ میں آ رہی ہے، دین دولت دینے نہیں آیا، دین طاقت دینے بھی نہیں آیا، لیکن دین عزت دینے آیا. کہیں خدا نے قرآن کریم میں نہیں کہا کہ دنیا کی دولتیں اللہ کے دین کے لیے، لیکن کہا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور صاحبان ایمان کے لیے. ولکن المنافقین لا یعلمون. منافقین اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. عزت یہ ہمیں چاہیے. اچھا، عزت کا جو پیرامیٹر ہے وہ کس بات سے ہے؟ بے خوف ہونے سے. ڈرو نہیں. بس آپ یقین فرمائیے، اگر ہم دین خدا سے دو جملے نکال کے سیکھیں، لا تخافوا ولا تحزنوا، بس. خداوند نے قانون کتنا سادہ دیا ہے. اور میں نے اتنی قانون کی بات کی، ایک بھی نہ بتاؤں تو اچھا نہیں ہوگا. لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ ڈرو نہ غم کھاؤ، تم ہی بلند ہوگے اگر تم صاحب ایمان ہوئے. نہ ڈرو نہ غم کھاؤ. کیا مطلب؟ ڈرنے میں اور غم کھانے میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایک آدمی ڈرتا تو ہے، بہادری تو دکھاتا ہے، لیکن بہادری کے نتیجے میں ہاتھ سے کچھ چلا جاتا ہے تو افسوس کرتا رہتا ہے، یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. خدا کہتا ہے ڈرو بھی نہیں اور ہاتھ سے جانے پہ غم بھی مت دکھاؤ. لا تخافوا ولا تحزنوا، یہ سب مت کرو. اچھا، اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ انتم الاعلون، تم ہی سر بلند ہوگے. عزت دے دوں گا تمہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم ڈرتے رہے نا اور چھوٹے چھوٹے نقصان پہ غصے دکھاتے رہے اور افسوس دکھاتے رہے، پھر تم کو بلندی نہیں ملے گی. بلندی قربانی سے ملتی ہے. قربانی دو گے بلندی ملے گی. قربانی دو گے، صبر کرو گے، استقامت دکھاؤ گے، اس سے بلندی ملے گی. عزیزان محترم، یقین فرمائیے ہماری قوم کا حل یہیں پر ہے. ہماری قوم کا حل اسی پر ہے. اچھا، اب ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھئی یہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ جو سامراج استکبار کی سازشیں ان کا کیا ہوگا؟ کیا قرآن کریم نے نہیں فرمایا تھا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم؟ کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت پا جاؤ. کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت پا جاؤ. میں شہید اول کا واقعہ عرض کرنا چاہ رہا تھا اور کہیں اور چلا گیا. اس کو عرض کرتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. ان کا واقعہ میں تھا کہ جب یہ بالکل اس رات میں پہنچے جب اگلے دن بہت فجیع طریقے سے شہید ہونا تھا، تو خداوند متعال کی حضور التجا کی. آیہ کریمہ ہے ربی انی مغلوب فانتصر. یہ جو اب تھوڑا سا اگر قانون کے حساب سے دیکھیں تو یہاں پہ ایک قانون ہے ربی انی مغلوب، اے خدایا میں مغلوب ہو گیا، فانتصر، پس تو میری نصرت کر.
یہ قانون ہے. خدا سے دعا مانگے ربی انی مغلوب فانتصر، خدا میں مغلوب ہو گیا تو میری نصرت کرائے، قرآنی ہے. یہ ایک کاغذ پہ لکھی اور سر کے نیچے رکھ کے سو گئے. تھوڑی دیر میں آنکھ کھولی تو کاغذ کے نیچے سبز سیاہی سے، سبز انک سے ایک جملہ لکھا تھا ان کنت عبدی فاصطبر، اگر میرے بندے ہو تو صبر کرو. انہوں نے لکھا تھا ربی انی مغلوب فانتصر، خدایا میں مغلوب ہو گیا ہوں، میں قبضے میں چلا گیا ہوں دشمن کے، میری نصرت کر. خدا نے کیا لکھا؟ کہا ان کنت عبدی فاصطبر، اگر میرے بندے ہونا تو جو پیش آ رہا ہے اس پہ صبر کرو، ایسا انعام دوں گا کہ اس نصرت سے بہت بڑھ کے ہوگا جو تم سوچ رہے ہو، اس نصرت سے بہت بڑھ کے ہوگا. میں نہیں کہہ رہا تسلیم ہو جائیں، بار بار غلط فہمیوں کو دور کر رہا ہوں کہ کوئی بعد میں مجھ پہ یہ اعتراض نہ کر بیٹھے. نہیں کہہ رہا تسلیم ہو جائیں، مقابلہ کریں، سارے کام کریں، لیکن اگر دین خدا کی خاطر قربانی آئی رہی ہے، پھر اگر بندے خدا ہو صبر کر لو، راضی ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، اللہ کے دین کے لیے گئے نا. ایکسیڈنٹ میں بھی تو مر سکتے تھے، ایکسیڈنٹ میں نہیں مرے ہیں، اللہ کے دین کے لیے مرے ہیں. جب وہ گلگت کے راستے میں جاتے ہوئے لوگوں کو اتار کے شہید کیا گیا نا، اور لوگوں نے بہت کہا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو میں ان سے یہ کہا دیکھو ان تمام باتوں کے ساتھ اس پہ فخر کیوں نہیں کرتے کہ ہم حسین کے نام پہ مارے گئے؟ اس پہ فخر نہیں کرتے. 1400 سال کے بعد بھی حسین سے ہم وابستہ ہیں، فخر نہیں کرتے اس پہ. ٹھیک ہے مظلومیت ہے، لڑو دشمن سے، جس نے کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، سارے کام ہونے چاہیے، لیکن بالکل آخر میں آ کر اگر دین کے نام پہ مرے ہیں، مشکل کیا ہے؟ اس میں برائی کیا ہے؟ بیمار ہو کے مرتے تب صبر آ جاتا، اور جو دین خدا کے نام پر مرے تو اسے مشکل ہے. اس پہ فخر کیوں نہیں کرتے؟ اتنا ہم نے ساری زندگی کہا یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. اب اگر ہو جائے یہی جو میں نے مانگا تھا تو میرے بچے روئیں کہ یہ کیوں ہوا؟ نہیں، میرا نہیں خیال ان کو رونا چاہیے. ان کو چاہیے فوراً اس بات کو سوچیں کہ میرے باپ نے یہی مانگا تھا ساری زندگی، وہ ہو گیا ہے. تو فخر کرنا چاہیے کہ میرے باپ کی دعا پوری ہو گئی ہے، فخر کرو اس کے اوپر. عزیزان محترم، کربلا نے ہمیں یہ سکھایا، فخر کرو. ایک مومنہ کی اصال ثواب کی مجلس ہے، خدا تعالیٰ نے عورت کو جذبات کا پیکر بنایا ہے. مرد کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ہوتے ہیں، بہادری، شجاعت، نڈر. عورت کے جذبات کسی اور طرح کے ہوتے ہیں. عورت کے جذبات میں غم اچانک آ جاتا ہے. عورت کے جذبات میں غم آتا ہے، شدت سے آئے تو پھر اسے کنٹرول نہیں رہتا، کچھ بھی کہہ سکتی ہے. جو معرکہ ہوا کربلا کے اندر، اگر اس کو واقعاً کوئی دیکھے کہ کیا ہوا تو یقین فرمائیے ہم میرے جیسے طالب علم جب ان ساری جملات کے اوپر غور کرتا ہے جو کہے گئے اس موقع پر، کوئی جملہ جذبات کی بلندی میں بی بی زینب کے اس جملے سے بڑھ کر نہیں آ رہا. کون سا جملہ؟ جو بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کر کہا وَمَا رَأَيْنَا إِلَّا جَمِيلًا، ہم نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اللہ اکبر. جس کے 2 بھائی پشاور میں شہید ہو گئے ہوں گے نا، میرا جیسا تو اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی شرمندہ ہوگا کہ اس کا مقام بلند ہے. اس کے 2 بھائی شہید ہوئے، لیکن میں صرف یہ کہوں گا چند سیکنڈ کے لیے سوچیں، یہ وہ خاتون کہہ رہی ہیں جن کے 18 بھائی شہید ہوئے. 18 بھائی شہید ہوئے. ایک میں ناقص ہوں اور ایک میرا بھائی ہے جس کو میں چاہتا ہوں گا، تو میں ناقص ہوں، میری محبت بھی ناقص ہے. ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا جیسی کاملہ، ان کی محبت بھی کامل ہے، ان کی چاہت بھی اعلی پائے کی ہے، اور یہ مظلومہ اور مخدرہ
شام غریبہ میں مقتل میں سے گزرے. کس طرح جذبات کا کنٹرول ہوا، کیسے کام ہو گیا. عزیزان محترم، کچھ لمحات بڑے سخت آئے کربلا کے اندر. اگر بی بی کے مصائب میں سے عرض کرنا ہے تو میں پھر عرض کروں گا، ہمیں تو صرف پڑھنے کو ملا ہے نا. سلام ہو وقت کے امام پر جن کی آنکھیں گویا ہمیشہ دیکھ رہی. عزیزو، ہمیں تو صرف پڑھنے اور سننے کو ملا ہے، لیکن وقت کے امام گویا ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا میرے جد امجد پہ گزرا. اور اس لمحے کو ایک مومنہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے اگر امام حسین کا تذکرہ ہو جائے اور ان کی مخدرات کا تذکرہ ہو جائے، شاید مومنہ کے ایصال ثواب میں کہیں سے کہیں بات پہنچ جائے. تو بس اس لمحے کو سوچئے گا جب بی بی زینب طلہ زینبیہ کے اوپر کھڑی اپنے بھائی کو قربان ہوتا دیکھ رہی تھی. ایک یہ لمحہ آپ نے سوچ لیا. اب وہ لمحہ سوچئے گا جب لاشیں پامال ہونے کا وقت آیا اور زمین کے اوپر سے سارے لاشیں ہٹا دیے گئے اور ایک مظلوم کا لاشا زمین کے اوپر رہ گیا، اور مظلومہ نے بس اتنا کہا کہ میرے بھائی سب کا کوئی وارث ہے، فاطمہ کے بیٹے کا کوئی وارث نہیں ہے. بس خدا کی نصرت یہیں پر آئی اور خدا نے کہا کہ پوری زمین پر ان لوگوں کو قرار دوں گا جو حسین کا ذکر کریں گے. چپے چپے میں یا حسین کی آواز بلند کروا دوں گا. قیامت تک لوگ حسین کا نام یاد رکھیں گے، حسین پر فخر کریں گے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کی قداست کے صدقے میں، ان کے بلند مقام کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین بالخصوص مرحومہ مورد نظر کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. ان کی قبور کو اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما. تمام مرحومین کو شفاعت اہل بیت اطہار نصیب فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے سخت وقت سے گزر رہے ہیں. شکارپور کے مظلوم مومنین، پشاور کے مظلوم اہل بیت کے چاہنے والے اور پورے پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر کم نہیں ہیں. اے خدایا ان تمام مظلومین کو، ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کی اولادوں کو سید الشہداء کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان تمام قربانیوں کے ساتھ ہماری قوم کو پرچم حسین بلند رکھنے والوں میں قرار فرما. اس امتحان میں سرخرو ہونے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار جن ظالموں نے سانحے کیے ہیں، جنہوں نے شام کے اندر ظلم کیا، عراق میں ظلم کیا اور پاکستان میں ظلم کر رہے ہیں، پاک پروردگار ان میں سے جو قابل اصلاح نہ ہوں انہیں واصل جہنم فرما. اپنے قہر و غیب سے، قہر غیبی سے ان کو نیست و نابود فرما. ان کے سرپرستوں کو، ان کی سازشوں کو ناکام فرما. اے پاک پروردگار قربانیاں تیری حجت کی ظہور کا پیش خیمہ بنے تو اچھی قربانیاں ہیں. خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان قربانیوں کے صدقے میں، ان مظلوموں کی شہادتوں کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما. امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ نور جہاں بنت صفدر مرزا کی روح کے ایصال ثواب کے لیے اپنے ہمارے مرحومین کو شامل فرمائیے، تمام شہداء کو شامل فرمائیے. بسم اللہ الرحمن